پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا ریلیف ہے جو کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں ملا ہے؟ تو اس میں ریلیف تو سیاسی ریلیف ہے یہ قانونی طور پر جو ہے وہ فیصلہ انہوں نے دیا اور میرے خیال میں اسی اس وجہ سے دیا چونکہ جو الیکشن کمیشن کا جو موقف تھا وہ یہ کہ ان کی انٹرنل الیکشن جو ہیں وہ پہلے والے تو صحیح رپورٹ نہیں ہوئی تھی اور جب دوسری دفعہ ان کو الیکشن کرانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے الیکشن صحیح نہیں کرائے رولس کے مطابق اپنے جو ان کے رولز ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا جو الیکشن سمبل ہے واپس لیتے ہیں۔ اب جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں نے پڑھی تھی لیکن میرے خیال میں شاید ججمنٹ میں یہی ہوگا کہ جو دوسرا جو انہوں نے الیکشن کرایا تھا وہ صحیح تھا اور اس کو صحیح مانتے ہوئے انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ بلّہ اپنا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اب یہ کہ الیکشن کمشنر کیا اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، اگر ان کو فی الحال تک کوئی اس کا جواز نہیں ہے کہ ایکسیپٹ نہ کریں، کیونکہ میرے خیال میں کل یا پرسوں ان کو اناؤنس کرنے ہیں جو سمبلز ہیں اور وہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ نہ کریں۔ صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کا انتخابی نشان واپس لے سکتی ہے؟ جی یہ تو الیکشن ایکٹ میں ہے کہ اگر کوئی الیکشن ایکٹ میں یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے جب انٹرنل الیکشن جو کراتی ہے اس کی ہر سال جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہم نے انٹرنل الیکشن کرائے، اور اگر وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا تو اس صورت میں یا الیکشن نہیں کرواتا تو اس صورت میں چیف الیکشن کمیشنر کو یہ حق ہے کہ وہ اس کا سمبل جو ہے وہ واپس دے۔ ٹھیک، شاہد عثمانی صاحب ساتھ رہیے گا۔ نصیر الدین نیّر صاحب یہ فرمائے گا کہ قانونی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی ہے یا ابھی اس میں اور بھی چیلنجز باقی ہیں ان کے لیے؟ کمیشن آف پاکستان یا کوئی بھی ایگریوڈ پرسن سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ جہاں تک اس مرحلہ کا تعلق ہے، پی ٹی آئی نے نہ صرف یہ جنگ قانونی طور پہ جیت لی ہے بلکہ سیاسی طور پر بھی انہیں فتح نصیب ہوئی ہے۔ اب ان کی جماعت ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ، ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ انتخابی عمل کا حصہ بنے گی۔ پہلے جو ان کے نامینیشن پیپرز کثیر تعداد میں ریجیکٹ ہو گئے تھے، ان میں خاصی بڑی تعداد کے نامینیشن پیپرز ریسٹور ہو گئے ہیں بائی دا ٹریبیونلز کانسٹیٹیوٹیڈ بائی دا الیکشن کمیشن۔ اب جو پوزیشن ہے یہ محض بلے کے نشان کا مسئلہ نہیں تھا، ایک سیاسی جماعت کا ایک جماعتی حیثیت میں انتخاب میں حصہ لینے کا تھا، اور اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ ایڈوانٹیج تھا کہ اسپیشل انٹرسٹ سیٹس جو چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں موجود ہے وہ کسی بھی جماعت کو حاصل کردہ نشستوں کے تناسب پہ تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر ایک کوئی جماعت انتخاب میں حصہ نہیں لیتی تو بطور جماعت ایک سمبل کے ساتھ تو اس جماعت کو کسی بھی تناسب سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، چونکہ اس کا کوئی جماعتی کریکٹر نہیں ہوگا۔ پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے، جو جمہوری نظام ہے، وہ کثیر الجماعتی سیاسی نظام ہے۔ اس کثیر الجماعتی سیاسی نظام میں کسی ایک سیاسی جماعت کو محض تکنیکی بنیادوں پر انتخابی عمل سے باہر رکھنا اور اس کے لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ ایک جماعتی حیثیت کی بجائے آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیں، تو یہ ایک غیر جمہوری عمل ہوتا۔ اب پی ٹی آئی ایک جماعتی حیثیت میں حصہ لے گی، ایک سمبل کے ساتھ الیکشن لڑے گی، اور جتنی بھی وہ نشستیں حاصل کرے گی صوبائی اسمبلیوں میں اسی تناسب سے انہیں اسپیشل انٹرسٹ سیٹس ملیں گی، خواتین کی اور مائنورٹیز کی۔ جتنی نشستیں وہ قومی اسمبلی میں حاصل کرے گی اسی تناسب سے یہ فرمائے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کر سکیں گی۔ نیّر صاحب اور دوسرا فائدہ پی ٹی آئی کو اب یہ ہے جی کہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ، پیپلز پارٹی کو آزاد تھی، پی ایم ایل این آزاد تھی، دوسری بڑی جماعتیں آزادی کے ساتھ سیاست کر رہی تھی، پی ٹی آئی کو مختلف دشواریوں کا سامنا تھا اور یہ محض بلے کا نشان واپس نہیں ہوتا تھا۔ ایک سیاسی جماعت کی ایک جماعتی حیثیت انتخابی عمل کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اب پی ٹی آئی ایک جماعتی حیثیت سے آنے والے انتخابات میں حصہ لے گی، اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرے گی۔ الیکشن پروگرام کے مطابق 13 جنوری کو سمبلز الاٹ ہونے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کل یا پرسوں اگر انہیں ٹکٹس مل جاتے ہیں، جن دو افراد کو بھی وہ اپنے ایک کامن سمبل کے ساتھ پورے پاکستان میں یا جہاں بھی انہیں امیدوار دستیاب ہیں
اپنے امیدواروں کو اپنی جماعت سے کے پلیٹ فارم سے امیدوار بنا سکتے ہیں. ان کے ووٹر کو یہ صحیح. اورینٹیشن ملے گی, اچھا اویئرنیس ملے گی کہ نہیں ہمارا صاحب یہ کینڈیڈیٹ فرمائیے ہے. گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر جو ہے کسی پارٹی کو آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. جو انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراضات عائد کیے گئے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر تھے اور ان میں کوئی ایسی جان نہیں تھی کہ وہ برقرار رہتے, اور اسی بنا پر پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ مینلی ٹیکنیکل تھے. دیکھیں صاف نظر آ رہا ہے کہ کافی عرصے سے پی ٹی آئی کی ہر غلطی الیکشن کمیشن کو نظر آ رہی ہے, جبکہ دوسری جماعتوں کے بھی انتخابات ایسے ہی ہوتے ہیں, یا انٹرا پارٹی الیکشنز کا کوئی بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا. یہ ایک افسوسناک بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ ہم نے الیکشن کروا کے ایک سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں داخل کر دیا تھا. وی شوڈ ہیو بین ایکسیپٹڈ بائی دا الیکشن کمیشن. اب ان کی بات ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے ریٹ جورسڈکشن میں ایکسیپٹ کر لی ہے. جب تک یہ آرڈر سیٹ سائڈ نہیں ہوتا, اٹ ہولڈز دا فیلڈ. اور اب یہی قانون ہے اور یہی قانونی حیثیت ہے کہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت کے طور پہ شمار کی جائے گی. اس کا انتخابی نشان ریسٹور کر دیا جائے گا. نہیں یہ سب جس طرح سے الیکشن کمیشن کی جانب سے اقدامات کیے گئے, اور اس سے تحریک انصاف جو ہے یہ تاثر دے رہی تھی کہ شاید ان کے خلاف یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. ایک تعصب پرستانہ رویہ ہے الیکشن کمیشن کا. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جب کیس تھا سپریم کورٹ میں, وہاں پر بھی لطیف کھوسہ صاحب نے کچھ اسی قسم کے دلائل دیے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن محض جو ہے وہ تحریک انصاف کو نشانہ بنا رہی تھی, حالانکہ اور بھی دیگر جماعتیں ہیں جنہیں نوٹسز جاری کیے گئے تھے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے؟ یہ پی ٹی آئی کا سیاسی موقف ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. سیاستدان اپنا تھوڑا سا جانبداری سے کمنٹ دیتے ہیں, میں صرف ایک وکیل کی حیثیت سے کمنٹ دے رہا ہوں. ان کے دلائل میں کچھ تو جان تھی کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. اگر وہ فیصلہ خلاف قانون و آئین ہے یا الیکشنز ایکٹ کی روح کے برعکس ہے, تو اگر کوئی اگریوڈ پرسن سپریم کورٹ میں جائے گا تو یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. ہاں, پی ٹی آئی کا موقف الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بھی ہو وہ پی ٹی آئی والے ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں اسے جانبدارانہ کہتے ہیں. اور وہ تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں جو کنٹمپٹ کے زمرے میں بھی بعض اوقات آتی ہیں. میں ذرا معذرت خواہ ہوں اس بات پہ کہ مجھے الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ کمنٹ نہیں کرنا کہ وہ جانبدار ہے یا کچھ ہے. بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ تھا جسے عدالت نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. نہیں سر, بطور ماہر قانون آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے ابھی لیگل بیٹل ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی قانونی جنگ اس کو مزید لڑنی پڑے گی اپنی؟ پاکستان کی سیاست کا ایک المیہ ہے کہ یہاں لٹیگیشن ہیز اے کلوز نیکسس ود پالیٹکس, اور ہر پولیٹیکل ایشو اینڈ اپ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں جا کے. ہمارا یہ المیہ ہے, ہر سیاستدان کی فیٹ سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کی ہر ایشو, دنیا کے کسی ملک میں الیکشنز ہو رہے ہیں تو اتنی زیادہ الیکشن یا پالیٹکس یا پالیٹیشین سے ریلیٹڈ لٹیگیشن نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں ہوتی ہے. لیکن ہمارا یہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ پالیٹکس ہیز اے ویری کلوز نیکسس ود لٹیگیشن, اینڈ ایپیکس کورٹ از دی ہائیسٹ لیول, کوئی بھی اس سے نیچے نہیں رکتا.